خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، مالک خداوند یہوشوا کو مبارک کہتے ہیں۔ بک آف جینیسس پیدائش کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، براشیت، اتپتی، اور اس کے 27ویں چیپٹر میں 27 چیپٹر 27 باب، اور اس کی پہلی آیت سے آج ہم شروع کریں گے۔ یہ وہ چیپٹر ہے جس میں ہمیں برکت کے حوالے سے ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسحاق جو ہے وہ بلیسنگ کو ٹریگر کر رہا ہے۔ اس میں مختلف کانسیپٹس ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کی بجائے یعقوب کو رائٹ فلی وہ برکت ملتی ہے، لیکن عیساؤ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، کیونکہ عیساؤ کو لگا کہ وہ بلیسنگ اس کی ہے یا اس کو ملنی چاہیے تھی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اسحاق نے عیساؤ کو کہا تھا کہ تو جا اور شکار لا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ سو ہم چیپٹر 27 ورس 1 میں جائیں گے اور اس کی پہلی آیت دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ دیکھ، میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جاؤ، میرے لیے شکار مار لا، اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو ربکہ سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کر لائے۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسحاق بڑھاپے میں تو آیا ہے، لیکن بائبل نے لکھا ہے، تورات نے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، اسے دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں پر جو اسکالرز ہیں، بائبل کے ماننے والے، اس کی مدراش یا اس کی جو تفسیر وہ ایسے کرتے ہیں کہ اسحاق کی فزیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، مسٹ ہیو بین عمر کے لحاظ سے یا جو بھی اس نے کوئی آنکھوں کا کوئی عارضہ جو ہے وہ پک کر لیا۔ اس زمانے میں تو اتنی سائنس کی ترقی نہیں تھی کہ یہ جو موتیا وغیرہ یا مثلا اگر شوگر کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہیں یا کوئی اور ریزن، تو اس کا علاج کیا جا سکے، یا نظر کمزور ہو گئی ہے، آج کل تو اینک وغیرہ بنا کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق کو obviously نظر کمزور ہو گئی تھی، تو اس کے پاس ایسی کوئی گلاسز بھی نہیں تھیں کہ وہ کلیئر دیکھ سکتا ہے، سو وہ دھندلی آنکھوں سے ہی سب کچھ دیکھتا تھا۔ ہوا یوں کہ آنکھیں دھندلا گئی ہیں، اور جو تفسیر کرنے والے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ توریت نے نہ صرف جسمانی حالت کی بات کی ہے بلکہ روحانی حالت کی بھی بات کی ہے کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، اور یہاں پر ایسے جیسے شکایتاً لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ اسحاق نے کیا کہ عیساؤ کو بلایا اور اسے کہا کہ جا کر شکار کا گوشت لے کر آ اور اس کے عوض میں میں تجھے برکت دوں گا، یہ فیصلہ، یہ طریقہ جو تھا یہ غلط تھا، اور اسحاق کو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عیساؤ سے کہا جاتا کہ جا کر تو شکار کا گوشت لا اور اس کے جواب میں تجھے برکت دوں گا۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ نے آلریڈی غیر قوموں میں شادی کی تھی، یہودت اور وہ جو بیری ہتی اور ایلون ہتی کی بیٹی جو تھیں ان سے بیاہ کیا تھا، اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وبال جان بھی ہوئیں، یعنی ایک ہی آیت پیچھے یہ بات لکھی گئی ہے، اور اس کے باوجود اسحاق نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ عیساؤ کو پلوٹے کی برکت دی جائے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
عیساؤ کی جو حرکات تھیں وہ سب کے سامنے عیاں تھیں، سب کے سامنے کلیئر تھا جو کچھ بھی عیساؤ کرتا تھا زندگی میں. اور پھر یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ عیساؤ نے اپنا برتھ رائٹ جو ہے وہ یعقوب کو بیچ دیا ہے. اس نے اپنا برتھ رائٹ کو حقیر جانا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کا ایسے ہے جیسے اس کا رابطہ خداوند کے ساتھ اور روحانی زندگی کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے یا ٹوٹ گیا. اس کا رابطہ ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹا ہے خداوند کے ساتھ، اور وہ عیساؤ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ تو شکار کا گوشت لا. اور اسحاق کو یہ بھی بخوبی معلوم تھا کہ خداوند کو اس چیز سے قطعاً محبت نہیں تھی، اور خداوند کافی زیادہ ناپسند کرتا تھا اس چیز کو. یہ جو شکاری ہونے کے والے سے بات ہے. اور 3 جو شکاریوں کی جو صحبت تھی وہ اچھی نہیں تھی، یعنی کہ نمرود اور اسماعیل اور عیساؤ. اور یہ سب کچھ پتہ تھا، اسحاق کو پتہ تھا کہ عیساؤ جو ہے وہ اسماعیل کے ساتھ دوست ہے، اور اسماعیل کے والے سے اسحاق کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسحاق نے عیساؤ کو کہا کہ حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے لا. اور توریت یہ بتاتی ہے کہ عیساؤ جو کھانا پکاتا تھا شکار کا گوشت لاتا تھا، جبکہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، خون سے پرہیز کیا جائے. تو اس میں خون بلا شبہ ہوتا تھا، اور اس خون کی جو وجہ سے وہ گوشت پاک نہیں تھا. تو یہ سب باتیں ہوئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یعقوب نے جو کچھ کیا اس سب کو کرنے میں وہ حق بجانب تھا یا نہیں تھا؟ کیا یعقوب نے دھوکہ دیا؟ کیا یعقوب کو وہ کرنا چاہیے تھا؟ تو میرے عزیزو، یہ خدا نے سب کچھ کروایا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعقوب دھوکے باز ہے یا یعقوب نے دھوکے سے برکت لی. یہ الفاظ جو تھے یہ عیساؤ کے تھے یعقوب کے بارے میں. آبویسلی عیساؤ اس وقت غصے میں تھا اور وہ دکھی تھا جب اس کو پتہ چلا کہ برکت عیساؤ کی بجائے یعقوب کو مل گئی ہے. لیکن عیساؤ اور اسحاق جو تھے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہوئے تھے کہ برکت کا حق یعقوب کا ہے، کیونکہ یعقوب کو لوٹے کی بلیسنگ جو ہے وہ مل چکی تھی پہلے ہی. پھر ایک اور چیز ہے کہ ربکا کے معاملے میں، جب ربکا کے پیٹ میں جنگ ہو رہی تھی بچوں کے درمیان، تو اسحاق اس چیز سے بھی بخوبی واقف تھا کہ خداوند سے جب ربکا نے پوچھا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، بڑا کلیئرلی کہا تھا. اگین یہ بات اسحاق جو ہے وہ بھول گیا. تو اندھے پن سے مراد یہی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئیں کہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا. وہ اپنے بڑے بیٹے کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ اس نے خداوند کے پلان کو، ان تمام چیزوں کو جو خداوند نے پلان کر رکھی تھیں اور خدا نے دکھا چکا تھا کہ، اور اسحاق کو کلیئرلی پتا تھا کہ یعقوب ہی کوالیفائی کرتا ہے برکت کے لیے، اور وہی ایک ایسا شخص ہے جو کہ راست باز ہے اور وہ نسل کو لے کر آگے چلے گا. لیکن وہ ایسا اپنے بیٹے کی محبت میں اندھا ہوا تو اس کو کیا کیا گیا کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس کو پھر فزیکل النس بھی جو ہے وہ اس پر آنے دی، اور خدا نے اس کو روکا نہیں، ورنہ خداوند ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. یہاں پر ایک دو اور اصول سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں کہ رانگ سول ٹائز میں پڑھنا جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. روحانی اندھا پن جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، اور فزیکل لیول پہ بھی نقصان کریٹ کرتا ہے. خدا کے پلان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر یہ بھی جو کہ ماں باپ کے لیے یہاں پر سبق ہے کہ آپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا پلان بھی وہی ہے. آپ اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور ماں باپ میں سے اگر کوئی ناجائز طور پر ایسے بچے سے، ایسی اولاد سے جو کہ بگڑ چکی ہے یا بگڑی ہے، اس سے ناجائز طریقے سے محبت کرتے رہیں اور اس سے ناحق محبت کرتے رہیں، اور اس کے بگاڑنے میں ان کا بھی ہاتھ پھر خداوند کہے گا کہ ہوگا. اور ایسے بچے جو راست باز ہیں
کو پیچھے کرنا اور ناراض بچے کو زیادہ اہمیت دینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی سرزنش بھی کرنی ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، بچوں کو سکھانا بھی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ جو ہے وہ اسحاق کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس کا کارن، اس کا ریزن جو ہے وہ محبت ہے، جو کہ بے تحاشا محبت اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے کرتا ہے، اور اس نے اس کو جو ہے وہ چھوٹ دے رکھی ہے، اور بالآخر وہ پورے خاندان کے لیے باعث شرم، باعث تکلیف بنتا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے بچوں کو وہ بڑے جو ہیں وہ مل لیتے ہیں ایک دوسرے، یعنی کہ ایک بچہ ماں کا فیوریٹ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ وہ یعقوب ماں کے ساتھ زیادہ تر رہتا تھا، ماں سے ہی جڑا رہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے اس نے اس چیز کو فینس لیا اس چیز کا، اور اس نے عیساؤ کو اپنا بنا لیا، اور دونوں میں رفت نظر آتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ یہودی لوگ کیوں اس چیز پر کرتے ہیں کہ اگر ماں یہودی ہے تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی یہودی ہے، اگر باپ یہودی ہے تو نہیں، اس کو کنورٹ ہونا پڑے گا۔ ایسا جو کانسیپٹ ہے یہودیوں میں، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ لگا رہے تو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے خود ہی سب کچھ سیکھ لیا ہوگا، ماں نے اس کو سکھا دیا ہوگا۔ سو یہاں پر ایسے ہے، اور یہ ساری سچویشن ایسے ہے۔ تو بہت سارے لوگ بائبل کے اس پیسج کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یعقوب دھوکے باز تھا، یعقوب نے جھوٹ بولا، ربکا نے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، اور یعقوب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی زیادتی ہوئی ہے عیساؤ کے ساتھ۔ عیساؤ جو تھا چلے جیسا بھی تھا تو، لیکن تھا تو وہ پلوٹا ہی، تو حق جو ہے وہ اسی کا بن جاتا، اور بلا بلا بلا۔ اور یہ بھی کہ یہ غلط ہوا، خدا کے نام کا غلط استعمال ہوا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے چیزوں، جو کچھ بھی کیا وہ خدا نے کیا۔ سو پہلی بات، یعقوب کو الزام دینا یا ربکا کو الزام دینا غلط ہے، جو کچھ بھی کیا خداوند نے کیا۔ اسحاق کی تعذیب کرنا ضروری تھا۔ اسحاق اگر صحیح طریقے سے وہاں پر فیصلہ خود ہی کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ غلطی اگر اس پوری سٹوری میں اگر کسی کی ہے تو وہ اسحاق کی ہے، ایون عیساؤ کی بھی نہیں ہے، کیونکہ عیساؤ کو لیڈ آن کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ بلا کر عیساؤ کو کہتے ہیں کہ جا شکار مار کر لا اور میں تجھے بلیس کروں گا اور برکت دینا چاہ رہا ہوں، اور پھر بعد میں وہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہے، تو یہ بھی اسحاق کی غلطی ہے۔ سو اس پورے چیپٹر میں اگر کسی کو غلط یا قصوروار کہا جا سکتا ہے تو وہ اسحاق ہے، جس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، جس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہوئے بھی وہ نظر پھیر رہا ہے بدی سے۔ اور اصولاً اسحاق کو چپکے سے یا اوپنلی یا جیسے بھی یعقوب کو بلانا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بلیس کریں، اور جیسا کہ خدا نے نبوت کی ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عیساؤ نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عیساؤ کا چال چلن خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے غیر قوموں سے، غیر قوم کی عورتوں سے شادی کی ہے، اور ہماری نسل کو جو ہے وہ اس نے خراب کر دیا ہے، اور خدا ترس نسل نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ وہ مائیں جو ہیں وہ بت پرست ہوں گی۔ تو وعدہ کا فرزند جو ہے وہ ہر معاملے میں اگر کوئی شخص معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ یعقوب ہے۔ سو آؤ اب ہم یعقوب کو برکت دیں، اور ہماری نسل جو ہے وہ اسی سے چلے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہی فیصلہ آدم کرتا ہے کہ چلیں جو کچھ بھی ہوا، حابل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن حق تو قائن کا ہی بنتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے، تو پھر خدا ترس نسل کیسے پیدا ہوتی؟ سو یہ ہے کہ اسحاق میں اور آدم میں یہ فرق تھا کہ آدم نے سیت کو برکت دی تھی، کیونکہ قائن جو تھا وہ اپنا حق کھو چکا تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اسحاق نے جو ہے وہ جب بلیسنگ دی ہے تو یعقوب کو پھر خدا نے آگے پیش کیا، اور پھر یعقوب نے برکت پائی، اور پھر یعقوب جب بلیسنگ کرتا ہے تو اس نے افراہیم کو بلیس کیا تھا اپنے تمام بیٹوں میں سے۔ سو یہ سلسلہ ایسے ہی ہے، جس کو خداوند بلیس کرتا ہے وہی برکت پاتا ہے، جو خداوند کا پلان ہے وہی پورا ہوگا۔ ہم اپنے پلان ڈیوائز کر سکتے ہیں، لیکن خداوند کا منصوبہ کامل ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و اشکارہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند اپنے مالک کا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور
اس بات کے لیے خداوند کے مشکور ہیں کہ خداوند نے ہم پر اپنا رحم اور فضل کیا ہے، ہمیں برکت دی ہے، اپنے جلال کے لیے خداوند استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں کو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے آئیے، فروتنی سے رہیں اور خداوند کو الاؤ کریں، خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تیار کرے، پاک روح ہمیں تیاری کی روح دیں اور مسیح کی آمد میں شامل ہونے کے لیے ہمیں تیار رکھیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 27ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھی ہیں ہم نے، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسحاق جو ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے حواس اب اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، اندھے پن کا شکار ہوا۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی جب کہ اسحاق سب کچھ جانتا تھا کہ کیا ہو چکا، اس کے باوجود اس نے برکت کے لیے جو ہے وہ عیساؤ کو چنا، اور عیساؤ سے اس نے جو ڈیمانڈ کی کہ برکت پانے کے لیے وہ کرے، حالانکہ اصولاً ایک اچھا باپ ہونے کے ناطے، ایک خدا پرست شخص ہونے کے ناطے، ایمان والا شخص ہونے کے ناطے اس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو کسی ایسے کام کی تلقین کرتا جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، لیکن اسحاق نے کہا کہ تو جا کر شکار کو مار کر لا اور میرے لیے اچھا گوشت بنا، یعنی کہ زبان کا جو چسکا ہے اور لالچ اور جسم کی خواہش جو ہے یہاں پر کار فرما نظر آتی ہے۔ سو عیساؤ اس سارے معاملے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو اس چیز پر لگا دیا تھا، اور باپ جو ہے وہ کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا جیسے کلام میں لکھا ہے، اور اگین نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی ضعیف ہو گیا کہ اس نے عیساؤ کی اس ساری چال کو نہ سمجھا، اور عیساؤ جو تھا وہ جسم کی خواہش کے ذریعہ سے دل کو جیتنا چاہتا ہے، برکت کو چھیننا چاہتا ہے، لیکن یعقوب جو ہے وہ خدا کے تابعداری میں رہتا ہے۔ سو اس وقت جب اسحاق نے یہ فیصلہ کیا عیساؤ کے لیے کہ عیساؤ برکت پائے گا، اگنورنگ دا پروفیسیز، اگنورنگ آل دا سرکمسٹانسز، اس نے یہ بھی اگنور کر دیا کہ پروفیسی کیا خدا نے دی تھی، اس نے یہ بھی اگنور کر دیا کہ عیساؤ کی حرکات کیسی ہیں، اس نے یہ بھی اگنور کر دیا کہ اب جو ہے وہ برتھ رائٹ یعقوب کا ہے اور یعقوب کو یہ بلیسنگ ملنی چاہیے، لیکن آسمان نے یہ چیز اگنور نہیں کی۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا اور عیساؤ جو ہے وہ شکار کی طرف گیا تو پورے کا پورا آسمانی لشکر یوں سمجھیں کہ اپنے کام پہ لگ گیا، اور کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اس وقت ہماری قوم، ہمارے باپ دادا کی قسمت کا، ان کی کہہ لیں کہ ان کی ڈیسٹنی، ان کے فیوچر کا فیصلہ ہونا تھا، تو خداوند ایکشن میں آتا ہوا نظر آتا ہے، خداوند کے فرشتے ایکشن میں نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے میک شور کیا کہ عیساؤ کو تب تک شکار نہ ملے جب تک یعقوب برکت نہ پالے۔ اور ہر ایک چیز میں خداوند کی مرضی ہوتی ہے، بائبل میں جیسے لکھا ہے کہ ہر چیز میں سے خداوند اپنے پیار کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر لیتا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ جا شکار ڈھونڈ کر لا اور شکار کا گوشت تیار کرنا، یہ بھی سمجھیں کہ خداوند کی طرف سے پھر ہوا ایک طریقے سے، کیونکہ اگر اسحاق عیساؤ کو ڈائریکٹ کہتا کہ آؤ میرے کمرے میں تجھے بلیس کرنا چاہتا ہوں، تو دیٹ وڈ ہیو بین سو ڈیزاسٹرس، لیکن خداوند جو ہے وہ پھر ٹیک کنٹرول کر لیتا ہے۔ خداوند کو اسحاق کے ارادے کی سمجھ آ گئی، اسحاق جو ہے وہ اپنی نائیوٹی میں، اپنے بھول پن میں کہہ لیں یا اپنی ضعیفی میں غلط فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اور خداوند نے اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے کہ وہ جائے اور عیساؤ سے کہے اور عیساؤ آگے نکل جائے باہر، اور اس سارے معاملے کو پھر خداوند ہینڈل کر رہا ہے کہ یعقوب جو ہے یہاں پر برکت پا رہا ہے، جو کہ رائٹ فل ہائر ہے، اور وہ اس تمام برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ خداوند کی طرف سے چنا ہوا وسیلہ ہے۔ سو اس میں خداوند نے ربکا کا استعمال کیا کہ خداوند نے ربکا سے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ چھوٹا جو ہے وہ اوپر جائے گا، 12 ور ہوگا، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور ربکا بھی چاہتی تھی کہ یعقوب کو برکت ملے، کیونکہ ربکا نے اپنی دعائیہ زندگی کو نہ چھوڑا، اور دیکھیں کہ اسحاق ضعیف ہو گیا لیکن ربکا ابھی تک قوت میں ہے، طاقت میں ہے، اور وہ بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہے۔ 6 آیت سے پڑھیں گے، دیکھیں کہ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں
اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان، جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی، اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا کہ دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ تب وہ گیا اور ان کو لا کر اپنی ماں کو دی گیا۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کے حسب پسند لذیذ کھانا تیار کیا۔ ربکا نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس لباس جو اس کے پاس گھر میں تھے لے کر ان کو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنائے، اور بکری کے بچوں کی کھالیں لیں، اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ انتظام کر رہا ہے۔ ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تو یہ سب کچھ تیار کر، اور میں جو ہے وہ کھانا تیار کروں گی، اور جو میں تجھے دیتی ہوں میری بات کو مان، اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے بچے مجھے لا دیں۔ یہاں پر ہم اگین دیکھتے ہیں کہ خداوند انٹروین کر رہا ہے۔ ایک چیز یاد رہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی زندگی میں برکت یا لعنت ٹریگر کرتے ہیں، اور یہاں پر برکت ٹریگر ہونے والی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید اسحاق جو تھا وہ فوراً ہی مر گیا تھا۔ نہیں، اسحاق اس برکت کے بعد بھی کافی دیر تک، کافی سالوں تک زندہ رہا تھا، اور بیسیکلی توریت جو ہے اب اسحاق کی کہانی کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہے اور یعقوب کی کہانی کو شروع کرنا چاہ رہی ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ یوز کیے گئے کہ اسحاق نے کہا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے تجھے بلیسنگ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ اور بھی کافی دیر تک زندہ رہا، اور اس نے یعقوب کے بچوں کو بھی دیکھا۔ تو اگر ہم ایجز کو کاؤنٹ کریں تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا نے ایکٹیو رول پلے کیا ہے ساری بات میں۔ اگین یعقوب جو ہے وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس ساری سچویشن میں پڑھوں، اور یعقوب کا دل جو تھا وہ خداوند کے ساتھ تھا، اور یعقوب جو ہے وہ خداوند سے پیار کرنے والا شخص تھا، وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، ایون دو کہ یعقوب رائٹ فل جو ہے وہ ریسیور ہے یہاں پر، اور یعقوب کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں برتھ رائٹ بیچ دیا گیا ہے اور میں ہی اب اس کا حقدار ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یعقوب شاید یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے جاتا اور اس سے سیدھے سیدھے ڈیمانڈ کرتا کہ یہ رائٹ میرا ہے۔ لیکن ربکا کو اندازہ ہو گیا کہ اسحاق تھوڑا ضدی بھی ہے، اور اسحاق اس وقت کاؤنسلنگ کے موڈ میں نہیں ہے، ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ، اور پہلے اس کو کہ اسحاق کے ساتھ آرگیو کیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سارے چکر میں ٹائم ضائع۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہی سب سے بیسٹ ہمارا جو شاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے برکت پائیں۔ بچوں کو، بکری کے بچوں کو لایا گیا اور ان کو ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی ایک طرح سے کفارہ بن گئی یعقوب کے لیے۔ اس نے اس کو کور کیا، کہ پور کا مطلب ہے کور کرنا، اور دیکھیں کہ اس کی کھال میں وہ کور ہو کر جاتا ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے بیٹے عیساؤ کی نفیس پوشاک جو ہے، لباس یعقوب کو پہنایا، اور اس کی کھالیں جو تھیں وہ اس کے ہاتھوں اور گردن پر لپیٹ دیں، اور وہ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس کے باپ نے اس نے باپ کے پاس جا کر اسے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ اب یہاں پر جو ہے وہ کوشچن بیر کیا گیا ہے توریت میں کہ تو کون ہے میرے بیٹے، مینز کہ عیساؤ اور یعقوب کی آوازوں کی پہچان تک اس کو نہیں رہی اسحاق کو، اور وہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرا پلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں نے تیرے کہنے کے موافق
کیا ہے سو اٹھ، ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا کہ اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ تاکہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا ہی وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ یعقوب اپنے باپ کے اسحاق کے نزدیک گیا اور اس نے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں، اور اس نے اس کو نہ پہچانا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا کی، اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا کہ کھانا میرے آگے لیا اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا اور وہ اس کے لیے مے لایا اور وہ اس نے پی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے، اور شاید تھوڑی ریئلائزیشن نظر آتی ہے، خدا نے ہو سکتا ہے اسحاق کے دل کو ٹچ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور تھوڑا سا حیرانگی اور چنبھا اور ایک طرح سے ڈس اپوائنٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی نظر آتی ہے کہ اسحاق نے کہا کہ تجھے اتنی جلدی شکار مل گیا، مینز کہ اس کو شاید ریئلائزیشن ہو رہی تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ چلو عیساؤ گیا ہے تو اس کو کافی دنوں بعد شکار ملے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ خدا کے فرشتوں نے یہ میک شور کیا کہ عیساؤ کو شکار نہ ملے، اور یہاں پر جو ہے وہ یعقوب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے جلد شکار مل گیا کیونکہ خداوند میری مدد کرنا چاہ رہا ہے، مینز کہ اس چیز میں خداوند بھی ہے۔ آبویسلی اسحاق یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ یعقوب ہے، یہ عیساؤ ہے، تو جب اس نے خداوند کا نام لیا تو اسحاق کو ایک طرح سے کنفرمیشن ملی ہے، اس کو جسٹیفیکیشن مل گئی ہے کہ چلو خدا کا بھی لگتا ہے اس میں ہاتھ ہے، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا دل جو تھا وہ اس وقت تک راضی نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پوچھا اس سے کہ تو کون ہے۔ یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عیساؤ گیا اور یعقوب آیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یعقوب ڈائریکٹ بھی جاتا تو خدا اسحاق کے دل کو بدل دیتا اور یعقوب کہتا کہ نہیں میرے باپ، یہ برکت میرا حق ہے اور میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا ہوں اور تو مجھے برکت دے کیونکہ میں اولین ہوں اور یہاں پر خداوند کی مرضی پوری ہو۔ تو اسحاق 6:5 میں نظر آتا ہے، اور اس نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ آواز یعقوب کی ہے لیکن تجھے میں ٹچ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب اس نے ٹٹولا تو اس نے کہا کہ ہاتھ عیساؤ کے ہیں، آواز یعقوب کی ہے، اور اسے نہیں پہچانا۔ یہاں پر پھر خداوند نے ٹیک اوور کیا ہے اور اسحاق کو اور زیادہ کہہ لیں کہ اس کے مائنڈ کو کنفیوز کیا تاکہ جو ہے وہ اب اسحاق پیچھے نہ ہٹے برکت دینے سے، اور اس نے دعا اس کے لیے کرنا شروع کی۔ کل ہم دعا کے بارے میں سیکھیں گے کہ اسحاق نے کون سی بلیسنگ دی تھی۔ اس نے پھر اس سے پوچھا ہے 24ویں آیت میں کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا اسحاق نے، اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ شاید خداوند انٹروین کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک اس پوائنٹ پر پہنچتے ہوئے کہ یہ یعقوب ہی ہے، اور اس کو ڈبل کنفرمیشن چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہو کہ یہاں پر یعقوب کہہ دے کہ نہیں میں یعقوب ہوں اور میرا یہ حق ہے، لیکن اب اسحاق کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب اس نے اس معاملے کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی، اس نے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ خداوند کا ہاتھ ہے، اور اس نے پھر اپنے آپ کو اس خداوند کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ اور اس چیز کو ایز کرنے کے لیے یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کو روٹی پہلے کھلائی اور اس کے بعد میں بھی دی، اور میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے اور تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دیتی ہے آپ کی سوچوں کو، کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب میں تھوڑی پی تو اس کا دل خوش ہوا اور وہ سکون میں آیا، اور اس کی جو وریز ہیں وہ جاتی رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بالکل ہی بھیڑ قسم کا بندہ ہو تو تھوڑے سی اس کو اگر میں یا شراب پلا دی جائے تو وہ دلیر ہو جاتا ہے، انسان اس ایفیکٹ میں بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
روٹی اور میں اس کے سامنے رکھی گئی اور اس نے اس کو پیا۔ سو اسٹوری کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اس کا انالیسس ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ بیوٹیفل اسٹوری برکت اور لعنت کے بارے میں، اور برکت یا نا برکت پانے کے بارے میں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ زوراور جو ہے وہ زور کر کے بادشاہی کو چھین لیتا ہے۔ یہاں پر یہی ہوا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا سب کو بڑی برکت دے، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، بریشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 22 چیپٹر میں ہیں، 22ویں باب میں ہیں، اور اس کی 7ویں آیت سے میں دوبارہ شروع کروں گا۔ لکھا ہے کہ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا کہ اے باپ۔ اس نے جواب دیا، میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر باپ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ ٹیسٹ پر آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ باپ ابراہیم نے بڑا ہی زیادہ بڑے ایمان کا مظاہرہ کیا جب بیٹے نے سوال کیا، جوان بیٹے نے سوال کیا کہ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ خداوند کے بندہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ اور بائی دس ٹائم ابراہیم نے پھر آبویسلی ڈیٹیل میں بتائی ہوگی بات، لیکن آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی جو شارٹ ٹرم نبوت ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور لکھے کہ دونوں آگے چلتے گئے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں خدا کے حکموں کے مطابق اور دنیا کی چیزوں کو پیچھے کر کے خداوند سے ہمیشہ کی محبت کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آگے ہی چلتے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہی ہوا، لکھا ہے کہ اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ میرے عزیزو، اگین یہ صلیب کی تصویر ہے، جس کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹے کو باندھا اور رکھا۔ یہاں پر باپ ابراہیم جو ہے وہ زندہ خدا یہوہ الہیم آسمانی باپ کی تصویر ہے، اور اسحاق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی تصویر ہے، اور لکڑی جو ہے وہ صلیب کی تصویر ہے، باندھ کر صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ یہاں پر اسحاق جو ہے وہ ڈوئل پکچر پیش کرتا ہے، وہ نہ صرف خدا یسوع مسیح کی تصویر کو پیش کرے بلکہ ہم سب کی تصویر کو بھی پیش کرتا ہے ان اے ڈفرینٹ مینر، کیونکہ ملٹیپل لیئرز میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو ایک لیئر یہ بھی ہے کہ اسحاق جو ہے ہم سب کی تصویر ہے، اور ہم سب کو باندھ کر لکڑیوں پر رکھ دیا گیا، ہم سب کو موت کے حوالہ کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے، ہمیں موت کے منہ سے چھڑانے کے لیے ایک برا پھر بالآخر مہیا کیا گیا، اور اس برا نے ہماری خاطر جان دے دی، اور ہمارا گناہ، ہماری موت، ہماری سزا اپنے اوپر لے لی، تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں آگے بڑھیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ لکھا ہے کہ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرم خداوند کا فرشتہ ہے، بیسیکلی بہت سارے جو بلکہ زیادہ تر اسکالرز اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ یہ جو خداوند کا فرشتہ اسپیشلی یہاں پر لکھا جاتا ہے، جو کہ خود خدا کی طرح بات کر رہا ہے، تو بیسیکلی دیٹس لارڈ گاڈ ہمسیلف، لیکن جو انسانی
پوائنٹ آف ویو سے اس کو فرشتہ کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ خود خدا ہے۔ اور یوں آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ خدا مجھے یہوشوا نے یعنی یسوع مسیح نے آسمان پر سے پکارا، بیٹے نے آسمان پر سے پکارا، کہا کہ اے ابراہیم ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اب یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ ہے فرشتے کی، اس میں وہ باپ کو بھی ریفر کر رہا ہے اور پھر اپنی بات بھی کر رہا ہے کہ مجھ سے دریغ نہ کیا، مطلب کہ سائملٹینیسلی جس کو خداوند کا فرشتہ کہا گیا ہے، اس پرسن نے نہ صرف باپ کی بات کی بلکہ اپنا بھی کہا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اور تو نے میرے لیے بیٹے کو قربان کیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے قربان کیا گیا۔ وہاں پر ایک نظریہ یہاں پر بتاتے چلے کہ یہودی جو نظریہ ہے، یہودی لوگ کچھ ایسے بھی بلیو کرتے ہیں، ایسے ریبائز بھی بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم نے چھری چلا دی تھی اور بیٹا مر گیا تھا اور خدا نے اس کو ریوائیو کیا تھا اور دوبارہ زندہ کیا تھا، لیکن یہ صرف ایک نظریہ ہے۔ اگین میں نے جیسے کہا ہے کہ جو بائبل میں چیز ہے اس کو ہم ویسے ہی لیں گے، ایک نظریہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا مر گیا تھا وہاں پر اور اس کو زندہ کیا گیا۔ اور کچھ ایسے مسیحی حلقے بھی ہیں، کچھ ایسے مسیحی اسکالرز بھی ہیں جو اس چیز کو بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں۔ یہاں پر پیدائش کی کتاب میں جینیسس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ بیٹے کو نہیں مارا گیا تھا اور ابھی چھری چلانے لگے تھے باپ ابراہیم تو اس کے ہاتھ کو روک دیا گیا۔ لیکن ہم اگر عبرانیوں کے خط میں دیکھیں، لیٹر آف ہیبروز، اس کے ہم 11ویں باب میں دیکھیں گے اور ہم اس کی 16ویں آیت میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے، اس لیے خدا نے ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر بنایا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ سکلتے بیٹے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے یعنی زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ پھر اس سے ملا۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے عبرانی کے خط میں، وہ آیا ہے کہ نظر گزرانا، تو بہت سارے کرسچن جو حلقے ہیں اسکالر وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم نے نظر گزران دیا تھا، مینس کہ وہ پاسٹ کی شکل میں وہاں پر آیت لکھی ہے کہ ہی سیکریفائزڈ ہز سن، مینس کہ اس نے اس کو سیکریفائی کر دیا تھا، اس کی قربانی کر دی تھی۔ لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا بلیو کرتے ہیں، زیادہ تر انکلوڈنگ مائی سیلف یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسحاق چونکہ ہم سب کی تصویر ہے اور ہمیں اس قربانی میں سے نہیں گزرنا پڑا، مسیح جو کہ برہ ہے ہماری خاطر وہ قربان کیا گیا۔ سو اسحاق کو مارنے سے پہلے ہی ہاتھ روک دیا گیا تھا ابراہیم کا۔ لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ان تمام نظریات سے آگاہ کروں جو کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے، اور تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ یہ مینڈا جو ہے وہ اس مینڈے کی تصویر ہے جس کو ذبح کر کے اس کی کھالیں جو ہے وہ باپ آدم اور حوا کو پہنائی گئیں، اور اس کے سینگ جو تھے وہ پہلے شفار کے طور پر، کال ٹو ورشپ کے طور پر، پہلے نرسنگے کے طور پر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سینگ جھاڑی میں پھنسنا سے، جھاڑیاں جو ہیں وہ بدن کی خواہشیں بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب بیج پھینکا گیا تو کچھ جھاڑیوں میں گرا اور اس نے ان کو دبا لیا۔ جھاڑیاں جو ہے گناہ اور بدن کو ظاہر کرتی ہیں اور جسمانی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں، اور جھاڑیوں میں سینگوں کا پھنسے ہونا جو ہے وہ مسیح یسوع کا اپنے سر پر ان گناہوں کو اٹھا لینے کو ظاہر کرتا ہے، جو مسیح نے اپنے اوپر گناہوں کو اٹھایا اور صلیب پر خوشی خوشی جان دے دی۔ مینڈا جو ہے یہاں پر اس قربانی کو ظاہر کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے۔ سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے، اور لکھے کہ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے
بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ سوختنی سے مراد برنٹ جو ہے وہ آگ، آتشین یعنی آگ میں جلائی گئی قربانی کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ آگ پر رکھ کر، جس کو ذبح کر کے اور آگ پر رکھ دیا گیا اور پوری کی پوری قربانی کو آگ میں سے گزار دیا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر اس آگ میں سے گزرا اور اس عدالت کو اپنے اوپر لیا، جہنم میں اترا اور وہاں پر جا کر عالم ارواح پر اس کی کنجیاں چھین لیں اور فتح پائی۔ خدا کا شکر ہو۔ لکھا ہے کہ ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے خدا کا نام یہوہ یری رکھا، نہیں، یہ یہوہ یری بیسیکلی خدا کو ریفر تو کیا، لیکن اس جگہ کا نام، اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا گیا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، اس جگہ کو یری کہا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ملک صدق بادشاہ تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موریہ کا پہاڑ یروشلم کے اندر ہے، اور یروشلم کا جو پرانا نام ہے وہ سالم ہے۔ اگر ہم زبور 76 میں دیکھیں، زبور 76 میں دیکھیں تو پہلی آیت کہتی ہے کہ خداوند یہوہ، خداوند یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے، سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سالم میں خیمہ کہاں تھا؟ جی ہاں، یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یروشلم کا پرانا نام جو تھا وہ سالم تھا، اور ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر خدا جو ہے وہ نے ہیکل بنوائی، اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب میں اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ۔ سو یروشلم کا پرانا نام جو تھا وہ سالم تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے اندر قربانی چڑھائی گئی۔ موریہ کا پہاڑ بھی یروشلم کے اندر ہے، سو اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور اس جگہ کا نام یری رکھا گیا، یہوہ یری۔ تو سالم کو اور یری کو ملا، سالم بھی خداوند کا نام ہی ہے، جس کا شالیم جس کو ہم کہتے ہیں، شالیم خداوند کا نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی، جس لفظ شلوم نکلا ہے۔ اور یری جو ہے اس کا مطلب ہے مہیا کیا گیا، یائرہ جس کو کہتے ہیں انگلش میں جائرہ۔ تو یروشلم بیسیکلی یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی یری اور شالیم سے۔ یری جو نام تھا وہ ابراہیم نے اس جگہ کا رکھا، اور شالیم جو نام تھا وہ ملک صدق نے اس جگہ کا رکھا تھا۔ اور دو خدا کے بہت بڑے خادموں نے، یعنی کہ باپ ابراہیم نے اور ملک صدق نے اس جگہ کا جو ایکسپیرینس کیا، اس کے مطابق آج ہم اس جگہ کو یروشلم کہتے ہیں۔ سو جب لفظ یری رکھا گیا باپ ابراہیم کے باعث، تو نام جو تھا اس جگہ کا سالم سے چینج ہو کر یروشلم بن گیا، اور یروشلم جو ہے وہ تب سے لے کر آج تک یروشلم ہی کہلاتا ہے، ون آف دی اولڈسٹ سٹیز ان دا ورلڈ۔ تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ اور خداوند یہوہ کو بھی یہوہ یری کہا گیا، یعنی کہ لوگ ہم کیسے خدا کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے جو خداوند کی ذات کی کہہ لیں کہ ایٹریبیوٹس ایکسپیرینس کیا اپنے لائف میں، ان کو نام کے طور پر استعمال کیا اور پکارا خداوند کو۔ تو خدا کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہم باپ ابراہیم کی زندگی کے لیے، باپ اسحاق کی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں صرف اسی وجہ سے دے دیں کہ وہ خدا کے حکموں پر چلنا چاہتے تھے، خداوند کے حکموں کو ماننا چاہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسا ہی کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے سبمٹ کر دیں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں، اور خداوند سے اس چیز کے لیے مانگیں کہ خدا ہمیں بلیس کرے۔ اور خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے میرے عزیزو، لیکن پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ اپنی زندگی خداوند کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہاتھوں میں دے دیں، اور پھر دیکھیں کہ خداوند کیسے جو ہے وہ آپ کو بلیس کرے گا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے خداوند زندہ پاک خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ زندہ ہمارا خداوند
ہمارے درمیان میں ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہر وقت اپنے لوگوں، اپنے بچوں پر اپنے رحم اور فضل کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہم ستائش کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشیت کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے 27ویں باب میں ہم ہیں اور اس کی ہم نے پہلی 25 آیات پڑھ لی ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ بڑا کریئر ڈیفائننگ، لائف ڈیفائننگ، ہسٹری ڈیفائننگ مومنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان میں بھی ایک طرح کی روحانی جنگ چل رہی ہے، جس میں عیساؤ اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی جو قوتیں ہیں، اور انہوں نے اسحاق کو مینیپولیٹ کر رکھا ہے، اور وہ برکت کو چھین لینا چاہتے ہیں، اور ابلیس چاہتا ہے کہ وہ برکت جو ٹریگر ہونی تھی، جس سے وعدہ کی نسل پیدا ہوتی، وہ برکت خراب ہو جاتی اور عیساؤ تک چلی جاتی، اور پھر خدا کا سارا پلان فیل ہو جاتا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے خدا نے یعقوب سے محبت کی اور عیساؤ سے نفرت کی، کیونکہ عیساؤ جو تھا وہ شریروں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، شریروں کی منڈلی میں وہ رہتا تھا، اور اس کے جو تعلقات تھے وہ نمرود اور اسماعیل جیسے لوگوں کے ساتھ تھے، اور وہ شکاری تھا، اور وہ ان کے نقش قدم پر چل رہا تھا جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ غیر معبودوں کی پرستش اور دنیا میں بت پرستی کا اجرا کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بھی مدد کر رہا ہے یعقوب کی، خدا کے فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہی بات توریت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر خدا نے انٹروین کیا اور ربقہ کو استعمال کیا اور یعقوب کے لیے برکت کا دروازہ کھولا۔ ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اس چیپٹر میں جب اسحاق نے انکوائر کیا اور اسحاق کو معلوم پڑ گیا کہ یہ عیساؤ نہیں ہے بلکہ یعقوب ہے، اور اسحاق نے 2 دفعہ سے کنفرم کیا کہ کیا تو عیساؤ ہے، کیا تو میرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں عیساؤ ہوں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی ناتجربہ کاری ہے، اور اسحاق جو ہے وہ ندامت کے باعث اب اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا، اور اسحاق جو ہے وہ اس چیز سے ایگری پھر کر گیا۔ اس کو معلوم پڑ گیا کہ جو کچھ اسحاق کے ذہن میں تھا وہ ٹھیک نہیں تھا برکت کے والے سے، بلکہ اس کو یعقوب کو برکت دینی چاہیے تھی۔ یہاں تک پہنچ کر اسحاق پر کلیئر ہو گیا ہے کہ خداوند کا ہاتھ اس سارے معاملے میں ہے، اور پھر لکھا ہے کہ 26ویں آیت میں، پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ فائنلی اس چیز میں آگے بڑھتا ہے اور برکت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اسحاق نے آگے جا کر نام نہیں یوز کیا کہ کس کو وہ برکت دے رہا، صرف اس نے کہا کہ میرا بیٹا۔ اور آئی بلیو کہ اسحاق جو ہے وہ اب کانشیسلی یعقوب کو بلیس کر رہا ہے، دھوکے میں یعقوب کو بلیس نہیں کر رہا یا کسی اور کے اچھمبے میں بلیس نہیں کر رہا۔ لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے اب میرے پاس آ کر مجھے چوم۔ تب اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں کہ شاید جو ہے عیساؤ کے لباس کی یا عیساؤ کی خوشبو سے وہ خوش ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خداوند نے وہاں پر چیزوں کو سوئچ کر دیا تھا، ایون دو کہ اس نے عیساؤ کے کپڑے پہنے تھے اور عیساؤ جیسے کپڑے پہنے تھے، لیکن توریت یہ بتاتی ہے اور جو مدراش ہے اس کے اندر وہ یہ بتاتی ہے کہ یعقوب نے جب اسحاق کو چوما اور اسحاق نے یعقوب کو گلے لگایا یا چوما جواب میں، تو پھر اس کے اندر سے جو مہک اس کو آئی ہے، جب یعقوب اس کے قریب آیا ہے تو فردوس یا جنت کہہ لیں یا خداوند کی بادشاہی جو ہے وہ بھی، خدا کی حضوری بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ قریب آئی ہے۔ خداوند کے تخت کی حضوری یعقوب کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، اور جب یعقوب نے اسحاق کو گلے لگایا اور چوما، جب اس کے پاس وہ گیا تو اسحاق جو تھا
وہ یکا یک اس چیز سے معمور ہو گیا اور اس چیز سے مسرور اور محسور ہو گیا جو اس کو خوشبو آئی۔ یہ خوشبو جو تھی خدا کے گھر کی خوشبو تھی، خداوند کے باغ کی خوشبو تھی، اور یہ عام خوشبو نہیں تھی، یہ عیساؤ کی خوشبو نہیں تھی بہرحال۔ اور اس دھوکے میں نہ رہا جائے کہ عیساؤ کی خوشبو سے اس نے اس کو عیساؤ سمجھتے ہوئے بلیس کیا، نہیں، عیساؤ کی خوشبو نہیں تھی، یہ خداوند کی حضوری باغ عدن کی خوشبو تھی۔ اور اس نے جا کر کہا کہ یہ اس خوشبو کی مانند ہے جو کھیت کی خوشبو ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ یعقوب جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، یعقوب جو تھا وہ خیموں میں رہتا تھا، اور اسحاق جو تھا وہ عیساؤ جو تھا وہ جنگل میں رہتا تھا۔ اس سے کبھی بھی کھیتی باڑی کی خوشبو نہیں آ سکتی، اس سے کبھی بھی کھیت کی خوشبو نہیں آ سکتی، اس سے کبھی بھی ڈیروں کی اور محنت کشی کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ سو یہ جو ہے یہ ڈفرنس ہے، اس چیز کو بڑا کلیئرلی آپ سمجھ لیں کہ عیساؤ سے جنگلی جانوروں کی، جنگل کی کلینڈسٹائن کائنڈ آف خوشبو جو اسمیل آتی ہوگی، جو لوگ رف سلیپ کرتے ہیں، جو لوگ رف طریقے سے رہتے ہیں، اس ٹائپ کی اسمیل اس کے کپڑوں میں سے آتی ہوگی، لیکن خوشنما کھیت کی اور خدا کے باغ کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ یہاں پر اسحاق نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب انٹر ہوا ہے، یعقوب اس کے قریب آیا ہے، تو باغ عدن اس کے ساتھ، خدا کی حضوری اس کے ساتھ اسحاق کے قریب آئی، جس کو اسحاق نے لیا۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیساؤ آیا ہے اور عیساؤ کی آواز سنی تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، کیونکہ اس کے ساتھ جو تھا ہیل، یہ توریت اور جو ربینیکل سرکل ہے، یہ مدراس جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ موت کی حضوری، اس کے ساتھ ایک عجیب سا خالی پن جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ابلیس کی جو پریزنس ہے وہ داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسحاق بشدت کانپنے لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے اگر کبھی روحانی جنگ کا ایکسپیرینس کیا ہو، یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کو جو سپر نیچرل ایکسپیرینس ہوئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند خواب میں یا پھر رویا میں یا پھر اپنی حضوری سے ہمیں بلیس کرتا ہے تو ہم ایک دم تسلی اور اطمینان میں آتے ہیں۔ لیکن جب ہم کئی دفعہ ہم پر ایسا حملہ یا اٹیک ہوتا ہے جو کہ سپر نیچرل ہے، اور یا ابلیس جو ہے اپنی شکل بدل کے وہ ہمارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن ہماری روح کو محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس چیز سے بڑے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اسحاق جو ہے وہ کانپنے لگ گیا تھا۔ سو یہ مین جو ہے کانسیپٹ ہے، اور لکھا ہے کہ اس کھیت کی مانند ہے میرے بیٹے کی مہک جسے خداوند نے برکت دی ہو، خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور مے تجھے بخشے۔ اناج اور مے جو ہے یہ عیدوں کے اوپر کاٹنے والی فصلوں سے مراد ہے اس کی، اور اس کی جسمانی جو امپلیمنٹیشن یا امپلیکیشن تھی وہ کیا تھی کہ اناج اور مے مینس کہ ان کے گھر میں خوشی رہے گی۔ مے جو ہے وہ سیلیبریشن کو ظاہر کرتی ہے، مے جو ہے وہ کہہ لیں کہ فراوانی کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کہ کنگال ہو یا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ اس کے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اور اناج جو ہے وہ جسمانی ضرورت کو، آپ کی آسائشوں کو، آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، اور میں جو ہے وہ آسائشیں اور لگژری کو ظاہر کرتی ہے۔ تو خداوند کے بندہ یعقوب نے جب برکت کو ریسیو کیا تو اسحاق نے اس کو یہ برکت دی کہ تجھے ضرورت بھی ملے گی اور لگژری بھی ملے گی۔ بٹ آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اناج جو ہے وہ پہلی 2 عیدوں کے جو سیٹ ہیں ان پر کاٹا جاتا ہے، یعنی کہ جو کی فصل عید فصح کے موقع پر پہلے پھلوں کی عید جس کو کہتے تھے، اور گندم کی فصل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عید پینتیکوست کے موقع پر کاٹی جاتی تھی۔ اور یہ اناج سے جو ہے اس کو اناج جو ہے وہ ان چیزوں کو کور کرتا ہے، اور میں جو ہے وہ انگوروں کی فصل اور فروٹ کی جو فصل ہے وہ سال کے آخر میں جب عید خیام آتی ہے یا اس فال فیسٹ آتی ہیں ان پر کاٹی جاتی تھی، اور میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ خداوند یسوع مسیح کی بلیسنگ یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یعقوب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری نسل میں جو ہے وہ ایسا کام ہوگا
کہ تجھے ہر سیزن کی بلیسنگ ملے گی، اور عید کی جو بلیسنگ ہے خداوند کی وہ تجھے ملے گی۔ آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی، یعنی کہ آسمان کی اوس جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آنے والی بلیسنگ ہے، جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ فضل اور بخشش ہے جو خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اور زمین کی فربہی اس کا رزلٹ ہے کہ جب اوس آسمان پر سے پڑتی ہے، جیسے باغ عدن کی سچویشن تھی کہ وہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ آسمان سے کہر آتی تھی اور سب کچھ خود بخود اگتا تھا۔ تو آٹومیشن موڈ یہاں پر بلیسنگ کا خداوند نے جو ہے وہ خداوند کے بندہ اسحاق نے جو بات کر رہے ہیں، بہت بڑی یہ بلیسنگ ہے جو دی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی نسل ہیں، ہمیں چاہیے کہ خداوند سے مانگیں، ان آیات کو ریپیٹ کریں خداوند کے سامنے اور کہیں خداوند سے کہ اے خداوندہ تو ہمیں بلیس کر ان برکتوں کے ساتھ جو تو نے ہمارے باپ کو دی ہیں، اور ہمارے سارے جو چینز ہیں، ہماری سارے بندھن ہیں، پھندے ہیں، وہ ہماری ساری رسیاں جو ہیں وہ یسوع کے نام میں، جوئے یسوع ناصری یہوشوا مسیح کے نام میں کاٹے جائیں، اور ہم جو ہے وہ مسح کے سبب سے جوا ٹوٹ جائے، اور ہم خداوند کی حضوری میں بلیسنگ کو پائیں اور اس بلیسنگ کو ریسیو کریں۔ اور اس بلیسنگ کی ریسیو کرنے میں، اس کی ریسیپشن میں اگر کوئی بھی جو ہے وہ رکاوٹ ہے تو وہ یہوشوا مسیح کے لہو سے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے لہو سے جاتی رہے۔ اور لکھا ہے کہ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ یہ ٹرو ہے فزیکل لیول پہ بھی، آج بھی آپ دیکھ لیں۔ اور یہودا کا گھرانہ جو کہ اس وقت اسرائیل کے ملک میں ہے، قومیں جھکتی ہیں ان کے آگے، اور پوری دنیا کی جو فائنینس ہے، پوری دنیا کا جو بریڈ باسکٹ ہے ان کے ہاتھ میں۔ اور لکھا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، جو تجھے دعا دے وہ تجھے وہ برکت پائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تب جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا، اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ اپنے شکار سے لوٹا۔ یہاں پر ہم کل بات کریں گے، کیونکہ وہ نیکسٹ سٹوری ہے جس میں عیساؤ آتا ہے۔ تو یہ جو بلیسنگ ہے میرے عزیزو، یہ خداوند کے بندہ اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو دی۔ قومیں خدمت کریں، اوبویسلی اس کی روحانی جو امپلیمنٹیشن ہے یا امپلیکیشن ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کیسے پوری ہوتی ہے۔ یہوشوا مسیح یسوع مسیح ناصری جو یعقوب کی اولاد ہے، جو کہ بن یوسف بھی کہلایا، بن یہودا بھی کہلایا، اور ہم دیکھتے ہیں یہودا کے قبیلہ سے ہیں، یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے اور یعقوب کے تخت پر بیٹھے گا، وہ جو ہے وہ غالب آیا ہے، اور ساری قومیں اس کے آگے جھکتی ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کا سردار ہے۔ یہی بلیسنگ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف پر بھی آتی ہے، یہودا پر بھی آتی ہے، اور خداوند یہوشوا پر آتی ہے، داؤد بادشاہ پر آتی ہے۔ اور لوکا کی انجیل میں جائیں، اس کے پہلے باب میں دیکھیں اور اس کی 32ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند، اس کا نام یہوشوا یعنی یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی بلیسنگ تب ایکسٹینڈ ہوئی جب خداوند یہوشوا اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے وہ بلیسنگ جو یعقوب کو ملی اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور اس بلیسنگ کو لے کر جو ہے وہ ہم سب تک پھیلا دیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور جو یعقوب پر برکت چاہتا ہے اب برکت لیتا ہے، جو یعقوب پر لعنت کرے گا وہ لعنت کے نیچے آ جائے گا۔ اب دیکھیں کہ غیر قوم کے لوگ کس طرح اپنے عبادت خانوں سے اسرائیل اور یہودا اور ان تمام لوگوں پر لعن طعن کرتے رہتے ہیں، لیکن جواب میں وہ بھی مکروز ہی ہیں، اور وہ دنیا بھر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور دنیا بھر کے آگے خبیث اور رذیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگ جو ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یعقوب پر، ابراہیم، اسحاق، یعقوب پر، جن کے نام سے خدا نے اپنے آپ کو منسوب کیا، ہم برکت چاہیں ان نسلوں پر اور اپنی قوم پر، یروشلیم پر، تاکہ ہم بھی ریسیو کریں برکت کو۔ خداوند یہوشوا مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں، ستائش کرتا ہوں، حمد و ثنا کرتا ہوں، اپنے خداوند زندہ خدا مالک کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ وہی ہمارے درمیان میں، ہماری زندگیوں میں ہمارا بادشاہ، ہمارا خالق ہے، اور خداوند ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کا تخت ہماری زندگی میں لگا ہے۔ خدا کی تعریف ہو،
ستائش ہو، خداوند اونچا کیا جائے خداوند کا نام، کیونکہ سارا جلال خداوند کا ہے۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 27ویں چیپٹر میں ہم ہیں، 27 چیپٹر، اور اس کے اندر ہم برکت کے والے سے دیکھ رہے ہیں جو یعقوب کو ملی اور اسحاق نے برکت دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عیساؤ نے اپنا منصوبہ جو تھا وہ پلان کیا، اور کس طریقے سے اس نے اسحاق کو گرویدہ بنایا اپنے کھانوں کا اور اپنی تمام چیزوں کا، اور بالآخر اسحاق جو فیصلہ کرنے والا تھا وہ خدا کی نظر میں راست نہیں تھا، اور خداوند نے ٹیک اوور کیا اور یعقوب کے لیے برکت کا انتظام کیا۔ تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ یعقوب کی برکت کیا ہے، اور یعقوب کو خداوند کے بندہ اسحاق نے کیا برکت دی۔ تو ہم اس برکت کے اختتام پر جب پہنچے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب عیساؤ اندر آیا ہے کمرے کے تو وہاں پر پھر کیا بات چیت ہوئی۔ 30th ورس ہے، لکھے کہ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ اپنے شکار سے لوٹا، وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھا۔ اس نے کہا میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا پلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا کہ پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ عیساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا، اور اپنے باپ سے کہا کہ مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھ کو بھی۔ اس نے کہا کہ تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا کہ کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا، اور اس نے میرے پلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا، دیکھ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائے۔ اب میرے بیٹے تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے میرے باپ؟ مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ یہاں پر اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کافی مظلوم ساؤنڈ کر رہا ہے، اور کافی جو ہے وہ حسرت میں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اٹس کائنڈ آف لائک ٹو لیٹ فار عیساؤ۔ بہت دفعہ میرے عزیزوں ہم اپنی زندگی میں بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی چال چلن میں، اپنی بے راہ روی میں، یا جو بھی ہماری زندگی میں ایسا منصوبہ یا ایسا پلان یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، اور ہم بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جیسے بائبل میں لکھے نا کہ بیوقوف جو ہیں وہ بڑے چلے جاتے ہیں، نادان جو ہیں وہ بڑے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ڈیڈ اینڈ پہ جب پہنچ جاتے ہیں، جب ہم بالکل ایسے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو پھر ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، مظلومیت کے دعوے کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جسٹیفیکیشن اپنی دیتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ظلم نہیں ہوا۔ اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے خادم ان آیات کو انٹرپریٹ کرتے وقت عیساؤ کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ وہ اپنی کہہ لیں کہ سینٹیمنٹس شیئر کرتے ہیں، اور عیساؤ کو بہت زیادہ عیساؤ کے ساتھ کنڈول کرتے ہیں، عیساؤ کو بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ عیساؤ کے لیے پیار دل میں جاگ جاتا ہے کہ دیکھیں واقعی عیساؤ کے ساتھ برا ہوا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، عیساؤ کے ساتھ بالکل بھی برا نہیں ہوا، اور عیساؤ کو وہی کچھ مل رہا ہے جو عیساؤ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو ہے وہ خدا کی حکم عدولی کی، ساری زندگی اس نے خداوند کے اگینسٹ گیا، اور جب خدا نے اس سے وہ برکت چھین لی تو جیسے کلام میں لکھا نا کہ تجھ سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو تیرے پاس ہے، جو اس کے پاس تھا، یعنی کہ اس کا حق جو تھا، برتھ رائٹ تھا، جو کہ اس نے کسی محنت سے حاصل نہیں کیا تھا، وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، لیکن خدا نے اس سے وہ بھی لے لیا، کیونکہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس یہ رہے۔ اس نے اپنی جو ہے وہ
کم عقلی میں اور اس حسرت میں اور اس غصے میں اور غم میں جو بھی اس کو اس وقت فیلنگ گزر رہی ہے، اس نے یعقوب پر غلط الزام لگایا کہ یعقوب کا مطلب دھوکے باز ہے، اور یعقوب کے نام کا مطلب جو ہے وہ اڑنگا مارنے والا ہے، اور اس نے یہی کہا کہ کیا اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا، مینس کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھبی دینا، یعنی کہ اردو میں کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں ٹانگ اڑا دینا، اور اس کے یعنی کہ ایڑی پر مارنا، اور وہ یعنی کہ اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ اس نے گرایا ہے۔ پہلے اس نے کب کیا کہ جب اس نے اس سے پلوٹھے کا حق دے دیا۔ تو یہاں پر عیساؤ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے پلوٹھے کا تو حق لے لیا تھا اور دیکھا وہ میری برکت بھی لے گیا۔ اب اگین جو ہے وہ یہ مس انٹرپٹیشن ہے سارے اس سٹوری کی جو کہ پہلے ہوا تھا۔ بائبل یہ بتاتی ہے، توریت یہ بتاتی ہے کہ عیساؤ نے اپنے پلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا، اور اس نے اس کو بے وقت اور بے کہہ لیں کہ ڈی ویلیو کر دیا، اور اس نے اس کو ایسے ہی یعنی کہ بالکل دال کے ایک پیالے کے عوض میں بیچ دیا۔ تو جب اس نے یہ کر دیا تو ٹیکنیکلی جس کے پاس پلوٹھے کا حق ہے برکت بھی اسی کی ہے۔ تو یہاں پر اس نے اگین مس انٹرپریٹ کیا ہے کہ پلوٹھے کا تو حق لے لیا تھا، مینس کہ پلوٹھا تو اب وہی ہے، مینس کہ میرا باپ جو ہے جب مرے گا تو اس کی دولت شولت اس کو ملے گی، تو مجھے برکت دے۔ اب یہاں پر اگین اس کے ذہن میں دنیاوی چیزیں آ رہی ہیں، دنیاوی دولت پر اس کی نظر ہے، جیسے اسماعیل کے ذہن میں تھا، کیونکہ اوبیسلی اس کا اٹھنا بیٹھنا اسماعیل کے ساتھ ہی تھا، اور اسماعیل کی بیٹی سے بھی اس نے جو ہے وہ بیاہ کیا، اور اسماعیل کی بیٹی کو اپنے گھر میں بھی لایا، اور اسماعیل کا داماد بھی بن گیا تھا وہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے ذہن میں ویسا ہی چل رہا ہے جیسا اسماعیل کے ذہن میں تھا، اور اوبویسلی یہ تصورات، یہ خیالات اسماعیل نے ہی اس کے ذہن میں ڈالے تھے کیونکہ اوبویسلی اسماعیل جو تھا وہ بھی حسرت میں ہی رہتا تھا، کیونکہ برکت جو تھی وہ اسحاق کو ملی تھی، جیلس تھا اسماعیل، اور اسماعیل نے اس کے ذہن میں یہی خیالات ڈالے کہ دیکھنا تجھے بھی نہیں برکت ملے گی، اور بلا بلا بلا، کیونکہ یہ پروفیسی سب کو پتہ تھی کہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ سردار ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور اسماعیل کے کیس میں ایسا ہو چکا تھا کہ اس نے وہ سارا مائنڈ سیٹ اس کو ٹرانسفر کیا ہوا تھا۔ ایک چیز قابل غور ہے کہ جب عیساؤ نے اپنا نام لیا یہاں پر، اس نے کہا کہ تو کون ہے، جب اسحاق نے پوچھا، کیونکہ عیساؤ آیا ہے اور اس نے کھانا شانا پریپیئر کیا ہے اور لے کر اندر گیا ہے، اور اسحاق کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ کھانا ہے تو آپ اس کو کھائیں۔ تو جب اس نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو جواباً عیساؤ نے کہا کہ میں تیرا پلوٹھا بیٹا عیساؤ ہوں۔ تب لکھا ہے کہ اسحاق بشدت کانپنے لگا۔ یہاں پر مدراش یہ بتاتی ہے، توریت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جب یعقوب اسحاق کے پاس گیا تو اس کو باغ عدن کی خوشبو آئی، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی خوشبو، اور جب عیساؤ اندر گیا تو اس کے ساتھ ہیڈیز یعنی کہ ہیل جو ہے اور موت جو ہے اس کا سایہ اندر گیا کمرے میں، جس کی وجہ سے ایک عجیب سے کولڈنس وہاں پر کریٹ ہوئی ہے، اور اس کی جو پریزنس تھی، اس کی حضوری جو تھی عیساؤ کی، وہ بری تاثیر کو لیے ہوئے تھی ساتھ، اور جس کی وجہ سے اسحاق کانپنے لگ گیا۔ اور یہ اسپرچول ایکسپیرینس جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہو چکا ہے کہ جب آپ خداوند یا اس ایکسپیرینس کو سپر نیچرلی کرتے ہیں، خداوند جس کے فرشتوں کو، تو آپ خوشی سے معمور ہو جاتے ہیں، آپ کے دل سرشار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوتا ہے اسپرچول لیول پہ، تو یا آپ کسی ایسی چیز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ایون دو کہ آپ خوف زدہ نہیں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از اے اسپرچول ایسپیکٹ جو کہ نظر آ رہا ہے، حسرت ناک آوازیں بلند کر رہا ہے، عیساؤ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور بہت زیادہ اونچا اونچا رویا، اور اس نے یعقوب پر غلط الزام لگایا کہ اس کا نام، پہلی بار اس نے اس کے نام کو بگاڑا، کہ اس نے اس کے نام کا غلط مطلب انٹرپریٹ کیا، حالانکہ اس کے نام کا مطلب تھا ایڑی پکڑنے والا یا پیچھا کرنے والا۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے نام کو خدا نے بدل دیا تھا اور اسرائیل رکھا تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے the one who leads، شہزادہ یا پرنس، جو کہ جو ہے اسرائیل جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے the upright one، سیدھا کھڑے ہونے والا اور آگے بڑھنے والا، لیڈ کرنے والا۔ سو خداوند نے یعقوب کی جو نیچر ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ وہ اب سے پیچھا کرنے والا نہیں ہے بلکہ لیڈ کرنے والا شخص بن گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے
جو اس نے عیساؤ نے پوچھا کہ تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں چھوڑی، اور اسحاق نے جواب میں اسے کہا کہ میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا ہے۔ اور آج بھی اسرائیل کو، یعنی کہ یہودا کا قبیلہ وہاں پر آج کل موجود ہے، دیکھیں کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کا سردار ہے، اور جیلسی کتنی زیادہ ہے کہ باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اسے جیلس رکھتے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے اسرائیل کو، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو مار گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ آبویسلی عیساؤ اور اسماعیل کی جو نسلیں تھیں وہ عرب قبیلے بن گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر آج بھی جاری ہے۔ لیکن سردار کا جو رتبہ ہے وہ یعقوب کو دیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا گیا کہ وہ خادم ہوں، اور اناج اور مے کی برکت اس کو دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو بلیسنگ دی گئی ہے زمین پر کہ اس کی روٹی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی پورا ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر یہ بات، اور اسرائیل آج بھی خداوند کی حضوری میں یہ بلیسنگ لے رہا ہے، اور پورے مڈل ایسٹ میں جہاں پر صحرا ہیں، جہاں پر خشک سالی ہے، وہاں پر اور ہارڈلی اینی رین ہوتی ہے، تو اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بریڈ باسکٹ ہے دنیا کی، اور پوری دنیا کو فیڈ وہ کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ اتنی زیادہ ایجادات اور اتنی زیادہ بلیسنگز ان لوگوں کے وسیلہ سے آئی ہیں۔ سو یہ جو سٹوری ہے یہاں پر، اس کو ہم اس آج کی آڈیو کو ادھر روکیں گے، کیونکہ پھر کل کی آڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عیساؤ کو کیا بلیسنگ ملی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عیساؤ کے دل میں کیا برا منصوبہ آیا۔ سو ان چیزوں کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر چیپٹر کا اینڈ کریں گے، اور پھر ہم 28 چیپٹر میں پڑھیں گے جہاں سے یعقوب کی لائف کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور اسحاق کی لائف کو یہاں پر پریٹی مچ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسحاق کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، اور یعقوب کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ توریت کا اصول ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند جو کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ جس کا تخت آسمان ہے اور جس کے پاؤں کی چوکی زمین ہے، اور جس کے جلال سے سارا جہان معمور ہے، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، بریشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 27ویں چیپٹر میں ہیں ہم، اور ہم نے دیکھا فی الحال کہ عیساؤ جو ہے وہ بڑی حسرت ناک آوازوں میں رویا اور چلایا، اور اس نے یعقوب کے متعلق غلط بیانی کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس چیز کو وہ قطعاً نہیں سمجھتا تھا کہ اٹس کائنڈ آف ٹو لیٹ فار ہم، اور اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ برکت پائے، کیونکہ اس نے ساری زندگی وہی کام کیے جو خدا کو سخت ناپسند ہے، اور اب وہ سب کچھ غلط کرنے کے بعد جب برکت لینے کا وقت آیا تو وہ اپنا حق جتا رہا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ اور اس میں کچھ انفیئر نہیں ہوا ہے سٹوری میں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعقوب نے دھوکے کے ساتھ برکت کو حاصل کیا، اور انفیئر ہوا، اور یہاں پر جھوٹ بولا گیا، یا جو ہے وہ یعقوب اور ربکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنی زیادتی کی ہے۔ بیسیکلی ہم جب ایسا کرتے ہیں تو ہم عیساؤ کے خیالات کی ترجمانی یا ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم عیساؤ کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے عیساؤ سے نفرت کی، تو there is a reason behind that۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا نہیں کر رہا عیساؤ کے ساتھ سمپتھی، تو ہم کیوں کریں؟ اور یہاں پر کچھ غلط نہیں ہوا، اسپیشلی یعقوب کی طرف سے، اور جو برکت تھی وہ رائٹ فلی یعقوب کا حق تھی، اور اگر وہ نہ برکت ملتی تو آج اسرائیل جو ہے وہ برکت کے اندر نہ ہوتا۔ تو بیسیکلی جو لوگ عیساؤ کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں یا اسٹوری میں یعقوب کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، پارشلی بھی یا بالکل تھوڑا سا بھی، تو وہ اینٹی سیمیٹزم یا اسرائیل سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ خود بے برکتی یا لعنت کا باعث ہے۔ سو ہمیں اس سٹوری کو خداوند کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا، جو کہ اس کتاب یعنی توریت کی پہلی کتاب بریشید کو لکھوانے والا خدا ہے۔
ہمیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، ہمیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ہے۔ اور 38 ورس میں ہم آج دیکھیں گے 27ویں باب کی، چیپٹر 27 ورس 38 سے لکھے کہ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا کہ دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی تھی کینہ رکھا۔ اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اسے کہا کہ دیکھ، تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر تلا ہے اور یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ، جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو، اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے۔ تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی، میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فائنلی اتنا اصرار کے بعد، اتنا انسسٹ کرنے کے بعد اسحاق نے عیساؤ کے لیے برکت چاہی ہے، لیکن جو برکت اسحاق نے عیساؤ کے لیے مانگی ہے وہ اتنی بڑی کوئی ایکسکلوسیو یا ایکسٹینسو برکت نہیں ہے۔ اس میں اسحاق نے اس کو تلقین ہی کی ہے، لیکن اس کو زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، زرخیز زمین کی برکت دی ہے۔ اور ایسا ہی اسماعیل کو برکت ملی تھی، آسمان کی نہیں لیکن زمین کے والے سے، زرخیز زمین کی برکت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمین کو پھر ان کو دیا گیا، جو عرب کنٹریز ہیں، ان کی زمین میں دولت ہے۔ خدا نے زمین کی دولت ان کو کہی تھی کہ تمہاری زمین میں دولت ہوگی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ برکت آج بھی عمل میں نظر آتی ہے، جو کہ اسحاق نے دی یا ابراہیم نے دی، اور اسماعیل کو ابراہیم نے دی تھی، اور اسحاق نے عیساؤ کو دی، اور بعد میں عیساؤ اور اسماعیل ایک ہو گئے تھے، اور یعنی کہ یہ جو عرب لینڈز ہیں ان کو ملیں۔ تو یہ جو تمام برکات ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، ان کا اطلاق آج بھی ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین میں سے سونا اور آئل جو ہے وہ نکلتا ہے۔ وہاں پر تیل ہے، اور پوری دنیا کی اکانومی کا دار و مدار تیل پر ہے، اور فاسل فیول اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ مڈل ایسٹ میں اور اسپیشلی عرب کنٹریز میں بیش بہا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر یہ برکت ملی ہے زرخیز زمین کی، فروٹفل لینڈ کی، اور زمین کی فربہی کی۔ اور لکھا ہے کہ اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہیں وہ آج بھی پورے ہوتے ہیں۔ اگین اسماعیل کے والے سے بھی ایسا ہی کہا گیا تھا کہ اسماعیل جنگجو رہے گا، اور یہاں پر بھی تلوار کا ذکر ہے عیساؤ کے والے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار اور ہتھیار جو ہیں وہ کلچر کا حصہ ہیں، عرب کلچر کا، اور شروع سے ہی تلوار اور جنگ کے والے سے ان کا کنیکشن رہا ہے۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے بک آف ریولیشن میں، پرکاشت واقعہ میں، کہ جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل کرے گا، وہ تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا، یعنی کہ تلوار اٹھانے والے کے خلاف بھی تلوار اٹھے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے، عیساؤ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق نے اس سے وہاں پر جو برکت دی، اس نے کہا کہ تلوار کے ساتھ گزر بسر ہو تیری، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے۔ اور یہاں پر اس کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ خدمت کا ہے، اور لکھا ہے کہ جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے، جو کہ ان لائکلی ہے، اور ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا۔
اور ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ لکھا کہ جب تو آزاد ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینڈ ٹائمز میں، خاص طور پہ جیسے ہم نے ابدیہ کی کتاب میں پڑھا تھا، ہم نے سفنیہ کی کتاب میں پڑھا تھا، آموز کی کتاب میں پڑھا تھا، یہ تمام جو پروفیسیز ہیں عیساؤ کے حوالے سے، تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ عیساؤ کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایمیننٹ ہے اور وہ ہو کر رہے گی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اس کو ابھی نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی، کیونکہ خدا یہوشوا بھی بنی اسرائیل سے ہی ہیں، یہودا کے قبیلہ سے، اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہیں. تو اپنے بھائی کا جوا یہ کبھی نہیں اتار سکے گا. اور پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ عیساؤ جو ہے وہ پلاٹ کرتا ہے پلان کہ میں اپنے باپ کے بعد یعقوب کو مار ڈالوں گا. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ابھی ویٹ کر لیتا ہوں، اور اس نے اس پلان کو ہائیڈ نہیں کیا، اس نے اس پلان کو اوپن رکھا اور سب کو اس نے اس پلان کو بتایا. اور یہ پلان جو تھا اس نے سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کیا ہوگا، جس وجہ سے یہ پلان ربکا تک پہنچا ہے. اور ربکا نے پھر یعقوب کو کہا کہ دیکھ وہ تجھے مار ڈالنے کو ہے، اور یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، کیونکہ جو ہے پلان یہی ہے کہ اسحاق کی ڈیتھ ہوگی اور یہ تجھے مار ڈالے گا. اور تو اٹھ کر بھاگ جا ہاران کے ملک میں، اور اپنے بھائی لابن کے پاس چلا جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہے جب تک تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اور وہ بات نہ بھول جائے. آگے جا کے ربکا نے جو ایک بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں. اب جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس آیت کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کن دونوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ عیساؤ کا پلان یہ تھا کہ وہ اسحاق کی جب ڈیتھ ہوگی، جس دن اسحاق مرے گا تو یعقوب کو بھی وہ مار دے گا. تو اب کیا ربکا ریفر کر رہی ہے؟ سو پہلا نظریہ یہ ہے کہ ربکا یہ ریفر کر رہی ہے کہ ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو دوں، کیونکہ ربکا نے عیساؤ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنا رکھا. تو دونوں سے مراد اسحاق اور یعقوب کی ہے کہ اپنے شوہر کو بھی اور اپنے پیار کرنے والے بیٹے کو بھی ایک ہی دن میں کھو دے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہ ہو اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو. دوسرا نظریہ یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ ربکا جو ہے وہ قائن اور حابل کی سٹوری کو ریفر کر رہی ہے اور حوا کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی ہے. اور ربکا کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ اس میں حوا کا مسا تھا، یا حوا کا انانٹنگ تھی، یا اس کی کہہ لیں گے جیسے اسپرٹ تھی. وہ یہ ہے کہ قائن اور حابل کی سٹوری کا ہم سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قائن نے حابل کو مارا، لیکن قائن پھر وہاں پر ٹکا نہیں اور پھر وہ خدا ان کی حضوری میں سے خارج کر دیا گیا، اور ایک ہی دن میں دو بیٹوں کو حوا نے کھو دیا تھا. اور یہاں پر ربکا جو ہے وہ اسی بات کی طرف ریفر کر رہی ہے کہ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کھو دوں، مینس کہ دونوں میرے بیٹے جاتے رہیں اور میری اولاد ہی نہ رہے. عیساؤ کا یہ سارا جو پلان ہے اس میں وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے یعقوب کو سب کچھ ٹرانسفر ہو گیا اور جیسے یعقوب نے ایک طرح سے اسے چھین لیا، تو اگر میں یعقوب کو مار گراؤں گا تو شاید وہ سارا کچھ میرے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا. حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ برکت ایسے نہیں ٹرانسفر ہوتی، لعنت ڈیفینیٹلی ٹرانسفر ہوتی ہے اگر ناحق خون بہایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کی روحانی آنکھیں ایسی کمزور ہیں، عیساؤ کا بالکل بھی کوئی لیول نہیں ہے روحانی طور پر، وہ بہت ہی کند ذہن قسم کا شخص لگتا ہے، اور اس کو اس چیز کا قطعاً خیال نہیں ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ کلام کے مطابق ٹھیک ہے، خدا کی نظر میں ٹھیک ہے، انسان کی نظر میں ٹھیک ہے یا نہیں. خود غرض انسان ثابت ہوا اور اس نے وہی سوچا جو اس کے دل نے چاہا، اور یہی ریزن تھا کہ خداوند کو عیساؤ سے نفرت تھی. اور اس چیپٹر کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ربکا جو ہے اگلی آیت میں آگے اسحاق اور یعقوب کے درمیان میں
پیچ کرواتی ہے، اور پھر یعقوب وہاں سے نکل بھاگتا ہے، اور ایونچولی وہ سٹوری اور بیوٹیفل لو سٹوری اگین، جس میں یعقوب جا رہا ہے اور اس کو راخل سے پیار ہوتا ہے، اور پھر راخل اور لیا سے اس کی شادی ہوتی ہے، بلکہ لیا اور راخل سے، اور لابن جو ان کا ماموں ہے اس کی زیادتیاں اور اس کی چالاکیاں اور اس کے جو ہے وہ اس کا لالچ، اور یہ سب کچھ وہاں پر ہم دیکھیں گے، اور یعقوب کی زندگی کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ خدا آپ سب کو